اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پیش کروں گا، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کرنے گیا تو اس سال حج پر بہت رش ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، تو میں نے عرض کی، مولا کیا سب کا حج قبول ہو گیا یا کوئی رہ گیا ہے؟ فرماتے ہیں، مجھے خواب آئی اور بتایا گیا کہ مالک بن دینار لاکھوں کا قبول ہو گیا۔ اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، وہ چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کہے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھ، میں تجھے حج کا ثواب دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ لاکھوں کا قبول ہو گیا، پر ایک ہے محمد بن ہارون بلخی جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں، میں صبح اٹھا تو اسے ڈھونڈنے چلا گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں وہاں پہنچ گیا جہاں بلخ کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر پوچھا کہ تم میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے خواب آئی ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا اور یہ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیسا نیک ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 24واں وہ حج کرنے آیا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے، بہت مالدار تھا لیکن سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو بتایا کہ پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے اور وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو مصلی پہ بیٹھا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے السلام علیکم کے بعد کہا کہ آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں۔ آپ مالک بن دینار ہیں؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے۔ تو میں نے کہا ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ تو کہا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ویسے ہی ملنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، جس کام کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں، ویسے ہی ملنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، تمہیں خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اسے اس بات کا کیسے پتہ ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا جا کے اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ معذور آدمی تھا، اس کا ایک بازو بھی کٹا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا تمہیں اس بات کا کیسے پتہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ 24 سال ہو گئے ہیں میں حج کرنے آ رہا ہوں، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں، میں صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں، اور 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف وداع کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے کہ چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر عبادت کے نشانات نمایاں تھے۔ تو میں نے کہا پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگا مت پوچھ، مجھ سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے۔ تو میرے اصرار کرنے پہ اس نے بتایا کہ اس لیے قبول نہیں ہوتا کیونکہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا اللہ نے دولت دی، جائیدادیں، گھوڑے، زمینیں، میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ ماں میری بوڑھی تھی، عبادت گزار تھیں، مجھے سمجھاتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کی نماز کے بعد ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں۔ میں گھر آیا شراب کے نشے میں، کہا اماں روٹی دو۔ ماں کہنے لگی کچھ شرم کرو، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کرو۔ کہتا ہے یہ الفاظ میں نے سنا تو ماں کو تھپڑ دے مارا، اماں جلتے ہوئے تندور میں جا گری۔ لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، میں ساری رات شور سنتا رہا لیکن میں شراب کے نشے میں تھا۔
صبح جب ظہر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہتی ہے میں ایک ماں کے قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو کہنے لگا ماں مر گئی ہے؟ اس نے بتایا کہ ہاں۔ تو میں نے کہا کہ کدھر ہے ماں کی میت؟ کہا دفن کر دیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ کہا مرتے وقت کہہ گئی تھی کہ اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آنے دینا۔ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، کلہاڑا لیا اور وہ ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، مکانات، گھوڑے سب خیرات کر دیے، ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارا دن روزہ رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا اور کہا تو ہے ہی اسی قابل، تجھے معاف نہ کیا جائے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا آیا، وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ میں سویا گھر آ کے تو مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے۔ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل، ماں کا قاتل، اسے کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرماتے ہیں اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی۔ میں نے پوچھا حضور کس طرح؟ فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور کہے گی اللہ اس سے پوچھ میرا کیا جرم تھا، مجھے کیوں جلا کے مارا؟ رب بات سنے گا اور پھر فرمائے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو اور لے جاؤ جہنم میں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا آگے جائے گا پھر ماں کی طرف دیکھے گا، جب دوزخ کے قریب جائے گا پھر ماں کو دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تو میری زبان پر تیرا نام ہوتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ ماں جس کو جلا کے مارا تھا کہے گی اے اللہ میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔